سورج طلوع ہونے والا تھا جو میرے تھانے کے ایک گاؤں کا مسلمان زمیندار تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ مویشی اور گھوڑے چوری ہوتے ہی رہتے تھے، جو ہمارے لیے اس وجہ سے مصیبت کا باعث بن جاتے کہ لوگ چوری کے 3-4 روز بعد تھانے میں رپورٹ درج کروانے آیا کرتے تھے، اور اس عرصے میں مسروقہ مویشی کے مالک اپنے ہی طور پر سراغ رسانی کرتے رہتے۔ رپورٹ جب تھانے میں آتی تو مسروقہ مویشی ملک کے دوسرے سرے تک پہنچ چکے ہوتے تھے۔ ہمارے لیے کوئی کھوج خرا رہتا ہی نہیں تھا، اس لیے تفتیش ناممکن ہو جاتی۔ میں نے اپنے تمام نمبرداروں اور چوکیداروں کے ذریعے اپنے تھانے کے علاقے میں اعلان کروا دیا تھا کہ کسی کا کوئی بھی مال مویشی چوری ہو جائے تو اپنی سراغ رسانی کی بجائے فوراً تھانے میں آ کر اطلاع دیں، ورنہ میں کوئی بھی رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ یہ اسی اعلان کا اثر تھا کہ اس مسلمان زمیندار کو صبح پتہ چلا کہ اس کی گھوڑی غائب ہے تو وہ سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ گیا۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ 10 گھوڑیاں بے وقت خرید سکتا تھا، لیکن جو گھوڑی لاپتہ ہو گئی تھی اس جیسی گھوڑی ملنا جو ہے محال تھا۔ یہ اعلیٰ نسل کی ستائی ہوئی گھوڑی تھی، قدموں کی بہت تیز، نیز بازی کی ماہر اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتی بھی تھی۔ اس مسلمان زمیندار کو یہ گھوڑی اس لیے بھی عزیز تھی کہ یہ اس کے باپ کی نشانی تھی۔ وہ 1 سال ہوا کہ اس کا باپ مر گیا تھا۔ اب باپ کی گدی اور گھوڑی اس زمیندار کے پاس تھی۔ اس کی عمر 30 سے 1.5 سال اوپر تھی۔ یہ کوئی خوبرو اور وجیہ آدمی نہیں تھا، اس کا رنگ سانولا اور قد کاٹ ویسا ہی تھا۔ خدا نے اپنی زمین کا بہت سا حصہ اس کی قیمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کے باپ دادا نے انگریزوں کی جو بہت خدمت کی اور غلامی میں جو نام پیدا کیا، جس کے صلے میں انگریزوں نے اس کے خاندان کو زرخیز اراضی اور دربار میں کرسی عطا کی، اس خاندان کی فوجی خدمات صفر کے برابر تھیں۔ ان کی خدمات کا طریقہ مخبری تھا جو 1875 کی جنگ سے شروع ہوا۔ اس خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کے باغی سپاہیوں کی نشاندہیاں کی اور ان مجاہدین کو آزادی کی سزائیں دلوائیں، اور اب انگریزوں کے اس انعام و اکرام کا وارث یہ نوجوان زمیندار تھا، جس میں بس ایک یہی کشش تھی کہ وہ جاگیردار کا شہزادہ تھا۔ وہ گھوڑا بوسکی کے کپڑے پہنتا اور اعلیٰ نسل کی گھوڑی پر سوار رہتا۔ وہ تھانے میں آیا، مجھے گھر سے بلا لیا گیا۔ اس کا ایک نوکر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی گھوڑی کی چوری کی رپورٹ ایسے لہجے میں دی جیسے اپنے کسی نوکر کو حکم دے رہا ہو کہ ابھی کے ابھی جاؤ اور میری گھوڑی واپس لے کر آؤ۔ بہرحال میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا۔ اس کی گھوڑی صحن میں بندھی ہوتی تھی، ہر رات وہ وہیں بندھی پائی جاتی، لیکن اس روز علیہ صبح وہاں وہ گھوڑی موجود نہیں تھی۔ یہ زمیندار جس حویلی میں رہتا تھا اس کے ساتھ ہی مویشیوں کا مکان تھا۔ اس کا صحن اور 2 فراق کمرے تھے۔ ایک نوکر صحن میں سوتا تھا، صحن کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہ نوکر اس کے ساتھ تھانے میں آیا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ شہر کی تاریخی میں اسے بھینس دھونے والے نوکر نے جگایا، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا تھا اور نوکر اندر سے دروازہ کھولا کرتا تھا۔ لیکن اس روز نوکر نے اسے اندر آ کر جگایا تو اس نے جگانے والے سے پوچھا کہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ اسے دوسرے نوکر نے بتایا کہ دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ گھوڑی غائب ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑی نہ ملی۔ بھینسوں والے نوکر نے اسے مشورہ دیا کہ مالک کو بتا دیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ زمیندار کو جگا کر بتایا گیا۔ اس نے آ کر دیکھا۔ پہلے تو نوکر کی خوب پٹائی کی، پھر اسے اپنے ساتھ تھانے چلنے کو کہا۔ نوکر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے رات دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ زمیندار کو یقین ہو گیا کہ گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑی کی وہ خوبیاں بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ اس نے گھوڑی کا رنگ بھی بتایا اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی گھوڑی کو تلاش کرے گا۔ اس نے کہا کہ رپورٹ درج کروانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھوڑی خود تلاش کر لوں تو چپ چاپ چور کو گرفتار کر کے سزا دلوا سکے۔ بہرحال میں نے رپورٹ درج کی۔ مجھے جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس سے اور اس کے نوکر سے میں نے لے لی، اور اپنے احسائی عثمان کو کچھ ہدایت دے کر اور یہ کہہ کر رام کھوجی کو گھر سے لیتا ہوا ساتھ آئے، تفتیش کے لیے زمیندار کے ساتھ بھیج دیا۔ جانے سے پہلے زمیندار نے مجھے بتایا کہ اس نے مویشیوں والے مکان کے باہر پہرا بھی بٹھا دیا تھا تاکہ اندر کوئی نہیں آ جائے۔
یہ اس نے چور کا کھرا پاؤں کے نشان محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے اپنے مکان تک آنے جانے والے راستوں پر آدمی بھی کھڑے کر دیے تھے کہ ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ میں نے اس کی عقل کی تعریف کی، میں نے اس کے اس اقدام کی بھی تعریف کی کہ وہ بغیر وقت ضائع کیے میرے پاس آ گیا۔ لوگ نقب یا قتل کے موقع واردات پر پولیس کے آنے سے پہلے تماشا دیکھنے کو ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر مجرموں کے کھرے تباہ کر دیتے ہیں۔ عثمان 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ زمیندار کا گاؤں تقریباً 2 میل دور تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں غسل اور ناشتے وغیرہ کے لیے گھر چلا گیا۔ ایک گھوڑی کی چوری میرے لیے کوئی ایسی پیچیدہ اور اہم واردات نہیں تھی کہ میرا ذہن اس میں ہی الجھ جاتا۔ مویشی چوری ہوتے ہی رہتے تھے۔ میں نے اس گھوڑی کی چوری کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ اس زمیندار کو ایک گھوڑی ضائع ہو جانے کا افسوس نہیں، اسے دراصل اس بات پر غصہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے اور کوئی اس کی گھوڑی لے کر چلا گیا ہے۔ میں جب غسل اور ناشتے سے فارغ ہو کر وردی پہن کر تھانے میں آیا تو مجھے کسی کام کے لیے عثمان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ اسے تو میں نے ایک گھوڑی کی چوری کی تحقیقات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ واردات میرے لیے اتنی معمولی تھی کہ 1 گھنٹے بعد ہی میرے ذہن سے اتر گئی، مگر یہ چھوٹی سی واردات تفتیش کے دوران جرم و جاسوسی کا ایک ایسا خطرناک ڈرامہ بن گئی جو مجھے اور عثمان کو موت کے منہ میں لے کر چلی گئی۔ 12 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل جو عثمان کے ساتھ کیا تھا واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے عثمان گاؤں میں بلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے بلانے کی وجہ یہ بتائی تو میں نے 4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور کانسٹیبلوں کے ساتھ ہی چل پڑا۔ راستے میں ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ گھوڑی کے مالک نے صحن میں اور باہر کھرے رکھنے کا بڑا ہی اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ فوجی عثمان کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے گھوڑی کا کھرا پہچانا۔ انسانی کھروں میں اس نے نوکر کا کھرا پہچانا اور ان میں سے اس نے ایک چور کا بھی کھرا دیکھا۔ یہ دیہاتی جوتی کا کھرا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ مجرموں کے پاؤں کے نشان پہچاننا ایک بڑا ہی مشکل فن ہوتا ہے۔ اسے فن کی بجائے سائنسی کہا جائے تو زیادہ صحیح ہے۔ اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں۔ فوجی کھرے کو پہچان لیتا ہے۔ اس کھرے کا اگر ذرا سا نشان ایڑی کا یا صرف پنجے کا نظر آ جائے تو کھوجی فوری طور پر پہچان جاتا ہے۔ راما کھوجی جو ہے اس وقت 50 سال کی عمر کا ماہر کھوجی تھا۔ اس نے گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھایا اور گاؤں سے باہر ایک جگہ رک کر اس نے زمین کو بڑے ہی غور سے دیکھا اور عثمان کو بتایا کہ گھوڑی کے ساتھ ایک آدمی ہے جو گھوڑی سے آگے چلتا ہوا آیا ہے۔ یہاں ایک اور آدمی تیار کھڑا ہے۔ گھوڑی رکی اور ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے اس سے آگے کھرا اٹھایا۔ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ گھوڑی پر زین نہیں ہوتی۔ زمیندار نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ زین اس کے گھر میں رکھی تھی۔ گاؤں سے تقریباً کچھ ہی دور پر گھوڑی ایک آدمی کے کھرے اور ایک جگہ رک گئی۔ فوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بھید لینا اور بتانا شروع کیا۔ جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا گھوڑی سے اتر کر آ گیا ہے اور یہاں ایک اور کھرا شامل ہو گیا جو عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی ہے۔ پھر وہ دیکھنے لگا کہ عورت کدھر سے آئی ہے۔ وہاں سے 1.5 گز کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس آبادی کا فاصلہ کچھ ہی دور 1-2 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تعویذوں اور دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی دیا کرتا تھا۔ مسلمان اس سے تعویذیں اور دعائیں لیتے، ہندو اور سکھ اس سے دوائیں لیتے۔ یہ پیر حکیم صاحب بے اولادوں کو اولاد دیتا اور مشہور تھا کہ اس کا دادا مردے میں جان بھی ڈال دیا کرتا تھا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے ہر پیر کی طرح بے اولاد صرف عورت ذات کو ہی سمجھتا تھا، خاوند کو نہیں۔ لہٰذا وہ صرف عورت کو ہی اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ہندو اور سکھ عورتیں بھی اس کے پاس تعویذ وغیرہ لینے کے لیے جایا کرتے۔ 40 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں اس کے باپ دادا کا مزار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ہی مکان تھا۔ اس کے ساتھ 9-10 کچے مکان تھے جو اس کے خصوصی مریدوں اور نوکروں چاکروں کے تھے۔ مزار کے ارد گرد ایک باغ جاتا تھا۔ رامی کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا۔ وہ اس بستی سے ہی آ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں گھوڑی رکی اس سے سوار اترا اور اس پر ایک عورت سوار ہوئی۔
پیر حکیم صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف تھی۔ عورت کا کھرا پیر کے مکان کے پچھواڑے تک چلا گیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے، انہیں دور ہٹا دیا گیا۔ کھرا پچھواڑے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوا تھا۔ خوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا، دیوار پر رگڑ کے بھی نشان تھے۔ اس نے کہا کہ عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ چھت سے نیچے کا آنے کا ذریعہ رسہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی رسہ نہیں لٹک رہا تھا، شاید اتار لیا گیا ہو۔ میں نے جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسہ اوپر باندھ کر لٹکایا گیا اور عورت رسے کو پکڑ کر پاؤں دیوار پر رکھ کر نیچے اتر کر آئی تھی۔ جہاں وہ زمین پر آئی وہاں اس کے کھرے صاحب بتاتے تھے کہ اس کا منہ پہلے دیوار کی طرف تھا اور پھر وہ پیچھے کو چل پڑی۔ اس کے کھرے اس جگہ تک گئے جہاں گھوڑی رکی تھی، وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی اور گھوڑی اسے نامعلوم منزل کو لے گئی۔ وہاں سے گھوڑی کے کھروں کے ساتھ دو آدمیوں کے کھرے شروع ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ پیر حکیم صاحب کے گھر سے فرار ہوئی ہے، لہذا اس کے گھر کے افراد کو اب شامل تفتیش کرنا بہت ضروری تھا۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میری دلچسپی گھوڑی کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے یا مجرموں کے پروگرام کے مطابق عورت کے کھرے گھوڑی سے جا ملے تو میرے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا کہ میں معلوم کروں کہ یہ عورت تھی کون اور کس کے ساتھ گئی ہے، اور کس پیر کے گھر سے کسی عورت کا فرار میرے لیے ایسا واقعہ نہیں تھا۔ میں حیران ہوتا یا پھر چونک پڑتا۔ ان پیروں کی اندرونی دنیا بڑی پراسرار ہوتی ہے۔ انہی پراسرار لوگوں کو لوگ مرشد کی کرامات کہتے ہیں، مگر یہ در حقیقت جرائم اور گناہوں کی دنیا ہوتی ہے۔ جیسے کسی روشن خیال پولیس افسر کے سوا کوئی بندہ نہیں جانتا۔ پیروں کے گھروں میں کسی عورت کی قید اور فرار کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ پیر حکیم صاحب اولاد دینے والا پیر تھا۔ اس نے کسی بے اولاد عورت کو جھانسا دے کر گھر میں رکھ لیا ہوگا اور وہ عورت موقع پا کر اب نکل بھاگی ہوگی۔ لیکن وہ زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی؟ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ زمیندار نے ہی اس عورت کو فرار کروایا ہو، پر اگر ایسا ہی تھا تو اس نے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کیوں دی؟ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی ذہن کے بغیر گئی تھی۔ عثمان ایک ذہین پولیس آفیسر تھا۔ اس واردات میں اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ اس جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے کھرا اٹھانے اور کھرا پیر صاحب کے پچھواڑے تک پہنچانے کی روداد بھی سنا رہا تھا۔ ہم دونوں پیر کی بستی تک پہنچ گئے۔ عثمان غصے اور الجھن کی حالت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے ہی کہانی میں بتا دیا تھا کہ یہ رامپور کے ایک اعلیٰ خاندان کا جوان اور خوبرو آدمی تھا، جسم پھرتیلا اور زندہ دل تھا۔ جس کیس میں کوئی خوبصورت اور شوق لڑکی ہو، اس کیس کی تفتیش وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا کرتا۔ اسے رشوت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ امیر خاندان کا فرد تھا۔ اس کا باپ اسے پولیس کا بہت بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کا سب سے بڑا افسر ہی بنتا۔ اس میں تمام خوبیاں اور اہلیت موجود تھی، لیکن میرے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں ابھی تک ہر سال اس کے یوم وفات پر اس کے لیے درود اور فاتحہ پڑھتا ہوں۔ پیر صاحب کی بستی سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا وہ۔ فوجی اور ایک کانسٹیبل اور گھوڑی کا مالک اور زمیندار اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ تفتیش رکی ہوئی تھی۔ عثمان نے مجھے کھروں کی وہی تفصیل سنائی جو کانسٹیبل مجھے راستے میں سنا چکا تھا۔ میں نے پیر کے مکان کے پچھواڑے جا کر زمین پر عورت کے کھرے دیکھے، دیوار پر جوتیوں کے رگڑ کے نشانات دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ زمین پر کھرے عورت کے ہی ہیں۔ عثمان مجھے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پیر کے خصوصی مریدوں یا درباریوں میں سے کسی سے کہا کہ وہ پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان کو بتایا گیا کہ پیر صاحب رات کو ہی گھر میں تھے، صبح سویرے ہی کہیں چلے گئے۔ میں اوپر جاؤں گا، عثمان نے اس آدمی سے کہا۔ گھر والوں سے کہو کہ پردہ کر لیں، مجھے گنہگار نہ کریں۔ پیر حکیم صاحب کے اس درباری یا نوکر نے عثمان سے کہا، سرکار، پیر صاحب کی غیر حاضری میں فرشتے اور جنات بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بھی جنات کی اس نسل سے تھا۔ اس نے بڑے ہی غصے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوکرانی نکلی
عثمان نے اسے کہا کہ اندر پردہ کرواؤ، میں اوپر جاؤں گا۔ نوکرانی اندر چلی گئی اور اندر سے وہی جواب لائی جو عثمان کو پیر کا ایک آدمی دے چکا تھا۔ اتنے میں سرکار کے دربار کے چند اور آدمی آ گئے۔ انہوں نے عثمان کو اس درگاہ اور سرکار کے قہر سے ڈرایا اور مشورہ دیا کہ سرکار کو آنے دیں۔ عثمان وقت ضائع کرنے کے نقصان سے اچھی طرح آگاہ تھا اور وہ سرکار سے ڈرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اندر کی مستورات کے خیال سے اندر نہ گیا اور مجھے بلا لیا۔ میں ان سرکاروں کے معاملے میں پورا کافر تھا۔ وہاں زمیندار موجود تھا جو سرکاری طور پر سفید پوش تھا۔ نمبردار اور چوکیدار کو بھی بلا لیا، دروازہ کھلوا کر اندر چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ایک پیر کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے جاگیردار اور انگریزوں کے پروردہ سرگردہ مسلمان بھی اس پیر کے مرید تھے۔ یہ سب مل کر میرے خلاف طوفان بھی کھڑا کر سکتے تھے۔ انگریز افسروں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وہ کسی کے مذہب، عبادت گاہوں اور تہمات اور پنڈتوں، پیروں وغیرہ میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہندوستانیوں کے مذہبوں اور مذہبی پیشواؤں کا بھی احترام کرتے تھے۔ وہ دراصل اس دکھاوے کے احترام سے مذہبی پیشواؤں کی حمایت حاصل رکھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پیر اور ہندوؤں کے سادھو اور ان کے جادو ٹونے ٹوٹ کے فرار کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کا کاروبار صرف اور صرف اس لیے چمک رہا ہے کہ لوگ جاہل اور پسماندہ ہیں۔ اس لحاظ سے انگریز ہندوستان کے دیہاتیوں کو افریقہ کے حبشیوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میں پیر کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر ایک بڑی غلطی کر رہا ہوں اور فرض کی ادائیگی مجھے کسی مصیبت میں بھی ڈال سکتی ہے، مگر میری طبیعت کے اکڑ پن اور ضدی پن نے مجھے مجبور کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں پیری مریدی کے خلاف تھا۔ میں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدا کا مرید ہوں۔ میں 4 کانسٹیبل اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لے لیا۔ سیڑھیوں سے اوپر کو گیا۔ چھت مٹی والی تھی، لیب بہت پرانا تھا۔ فوجی نے وہاں بھی عورت کا کھرا دیکھا اور ڈھونڈ لیا۔ منڈیر پر رسے کا نشان معلوم ہوتا تھا۔ وہاں منڈیر سے ہٹ کر ایک مٹی تھی، رسے کا اوپر والا سرا وہاں پر باندھا گیا۔ میں نے اور فوجی نے چھت اور منڈیر پر نشان دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ یقین پکا ہو چکا تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے گیا ہے۔ اسے فوجی عورت کہہ رہا تھا۔ میں نے پیر حکیم صاحب کے درباری مریدوں اور نوکروں میں سے 4 کا انتخاب کیا اور انہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ میں نے گھر کی مستورات سے بات کرنے کی جرت نہ کی۔ فوجی کو میں اس جگہ پر لے گیا جہاں اس کے بتانے کے مطابق گھوڑی رکی اور اس پر لڑکی سوار ہوئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کھرے صاف ہیں اور وہ آگے جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لو اور جہاں تک کھرا ملتا ہے جاؤ۔ جو 2 کانسٹیبل عثمان کے ساتھ آئے تھے ان میں ایک اشرف علی تھا۔ اس نے کہا کہ میں رامے کے ساتھ جاؤں گا۔ ملک صاحب اسی کو رامے کے ساتھ جانے دیں۔ عثمان نے ہنس کر کہا، یہ تھانے داری کی امید لگائے بیٹا ہے۔ میں تھانے سے چلتے وقت 2 کانسٹیبلوں کو بلا لایا تو یہ دوڑا ہوا آیا اور بولا کہ میں یہیں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اسے تفتیش کی پریکٹس کرنے تھے۔ اشرف علی رامے کھوجی کے ساتھ ہو گیا اور میں تھانے کو چل پڑا۔ زمیندار نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی بجائے مجھے کہا کہ میں بھی گھر جا رہا ہوں، گھوڑی کا کچھ پتہ چلے تو مجھے بلا لینا۔ جناب، میں نے اسے کہا، آپ کو میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بادل خواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا کہ پیر کے گھر سے عورت اسی نے فرار یا پھر اغوا کرائی ہے اور اسے اپنی گھوڑی پر ہی کہیں بھیج دیا ہے۔ اس نے اتنی سویرے گھوڑی کی رپورٹ بھی دے دی۔ اس میں کوئی راز تھا، اس نے کوئی ڈرامہ بنایا ہوگا۔ میرا یہ شک غلط بھی ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک اور پس منظر بھی تھا، وہ یہ کہ علاقے کے پیر اور علاقے کے جاگیردار کی آپس میں اکثر عداوت ہوا کرتی، جس کی وجہ یہ ہوتی کہ لوگ زیادہ تر پیر سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی خوشندی چاہتے ہیں۔ جاگیردار یا بڑے زمیندار غریب کسانوں کو اپنی رعایا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جاگیردار پیروں کی اکثریت سے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی بدکاریوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی لیے جاگیرداروں کی منظور نظر پر پیر کا قبضہ ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کی در پردہ دعوت چلتی ہی رہتی ہے۔ اسی بنا پر مجھے شک ہوا کہ
پیر حکیم صاحب اس زمیندار کی عداوت ہوگی، اور اسی عداوت کی وجہ یہ عورت ہو سکتی ہے جو اس گھر سے فرار ہوئی یا پھر فرار کروائی گئی ہے۔ گھوڑی بھی چوری نہیں ہوئی بلکہ اس نے خود کروائی ہے، اور یہ اس ڈرامے کی ایک جعلی کڑی ہے۔ تھانے جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو عورت پیر کے گھر سے گئی ہے۔ اس کے گھر میں عورتوں کی کمی تو نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کون سی عورت بھاگی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کے ہاں عورتیں عورت کی مرادیں لے کر جاتی ہیں؟ ان میں سے کسی کو اس نے اپنے گھر میں روک لیا ہوگا اور وہ بھاگ نکلی ہوگی۔ آپ اس کے مرید نہیں ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں ایسے نو سرے باز اور بدکار کا مرید نہیں بنوں گا، اس نے کہا۔ اس کے جواب سے مجھے صاف طور پر پتہ چل گیا کہ ان کی عداوت ہے۔ میں نے عداوت کی وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، پھیر پھیر کر گھما پھرا کر سوالات کیے، لیکن اس سے میرے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ اس کے دل میں پیر کی عداوت ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گھوڑی پیر نے چوری کروائی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اسے آپ تھانے بلوا کر نہیں پوچھ سکتے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پیر کو بھی مشتبہ کی حیثیت سے تھانے بلوا لوں۔ میں پیر حکیم صاحب کی جن 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لایا تھا انہیں باری بھاری اپنے دفتر میں بلایا اور زمیندار کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اسے کہا کہ وہ اپنے ذرائع سے بھی گھوڑی کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ پیر کے 4 میں سے 2 آدمیوں کو اندر کی باتوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا، اور باقی 2 میں سے ایک کو کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ اسے ذرا سب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پردہ پوشی کی بہت کوشش کی۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پیر کے تقدس اور رعب سے مرعوب ہو کر اسے پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تھوڑی دیر میں اس پر پولیس کا تقدس اور اپنا رعب طاری کر دیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں کسی کو یہ بات نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ 8-10 دن گزرے، ایک گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی پیر کے ہاں آئی تھی۔ اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، اس نے بس لڑکی کو پہلے ہی روز دیکھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ لڑکی گئی نہیں، پیر کے گھر ہی میں ہے۔ 8-10 روز بعد واردات کی صبح یہ آدمی پیر کے نوکروں کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے بستی کے ایک آدمی نے جگا کر بتایا کہ پیر کے پچھواڑے ایک رسہ لٹک رہا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا ہوا گیا اور رسے کو لٹکا ہوا دیکھا۔ صبح ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہوتی۔ اس نے پیر کو اطلاع دی۔ پیر نے رسہ اتروایا، سخت غصے میں تھا وہ۔ اس نے گھوڑا تیار کروایا اور کہیں چلا گیا۔ اس آدمی کو پتہ چلا کہ گورے رنگ اور نیلے آنکھوں والی لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جو باہر بیٹھا ہوا ہے بہت کچھ جانتا ہے اور یہ پیر کا خاص آدمی ہے۔ میں نے چوتھے آدمی کو بلا لیا۔ اس نے بھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے یہاں تک رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ اس کیس میں میرے لیے مخبری کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ صحیح مخبری کرے گا تو اسے معقول انعام بھی ملے گا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہ لڑکی وہاں کی رہنے والی ہے اور قریب ماں باپ کی بیٹی ہے، مگر میں نہیں مان سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس ماں اور باپ کی ہے۔ اس نے کہا کہ ماں کا رنگ ذرا صاف اور گندمی ہے اور باپ کالے رنگ کا ہے۔ یہ غریب کسان ہے، ان کی بیٹی گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ غریب آدمی اپنی بیوی کو سرکار یعنی کہ پیر کے پاس اولاد کے لیے لایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی واحد اولاد ہے۔ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکار اسے تعویذ دیتے تھے۔ 7-8 روز گزرے، یہ میاں بیوی اس لڑکی کو ساتھ لے کر آئے۔ سرکار نے دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکی انسان نہیں جن ہے جس نے اس عورت کے بدن سے جنم لیا ہے۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ علیحدگی میں سرکار نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی۔ ماں باپ لڑکی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سرکار کا خاص آدمی ہوں۔ ایک روز سرکار نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی ان غریبوں کے گھر اچھی نہیں لگتی، اب یہ ہمارے دربار میں رہے گی کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کسی اور کی بیٹی کو ورغلا کر یا پھر اغوا کر کے سرکار کو خوش کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ ان کی بھی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے سرکار سے نہیں پوچھا کہ اس لڑکی کی اصلیت ہے کیا، پر آج صبح سرکار نے مجھے غصے سے جگایا اور گالیاں دے کر کہا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت جن تھی ورنہ غائب نہ ہوتی۔ سرکار مجھے چھت پر لے گئے۔ وہاں منڈیر کے ساتھ رسہ بندھا ہوا تھا جو نیچے زمین تک گیا۔ لڑکی رسے سے ہی نیچے گئی۔ بڑے دروازے سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ ڈیوری میں اور میرے 2 ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ سرکار نے رسہ غائب کروا دیا
اور مجھے سختی سے کہا کہ اس کے ساتھ کسی سے ذکر نہ کرو۔ پھر سرکار گھوڑی پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری دلچسپی لڑکی کے ساتھ نہیں، گھوڑی کے ساتھ تھی، کیونکہ میرے پاس گھوڑی کی چوری کی رپورٹ آئی تھی، لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں تھی۔ رامے کھوجی نے مجھے اس چکر میں ڈال دیا کہ پیر کی چھت سے ایک عورت اتری اور چوری کی گھوڑی پر سوار ہو گئی، لہٰذا مجھے اس عورت کے متعلق بھی سب کچھ معلوم کرنا پڑا۔ میں نے پیر کے اس خاص آدمی سے پوچھا کہ لڑکی زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی۔ اس نے کہا کہ اسے اس کے متعلق کچھ نہیں علم، البتہ اسے یہ معلوم ہے کہ زمیندار اور پیر کی عداوت چلی آ رہی ہے، اور عداوت کی وجہ یہ ہے کہ پیر ایک لڑکی پر ہاتھ صاف کر گیا جسے زمیندار اپنی زرخیل لونڈی سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اونچی ذات کی مسلمان ہے اور اب کسی اور کی بیوی ہے۔ پھر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی پر دونوں کی عداوت پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ زمیندار اس لڑکی کو کہاں ملا اور ان کے آپس کے تعلقات گہرے تھے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیر نے اس لڑکی کو کہیں آگے چلا دیا ہو، میں نے پوچھا، اور زمیندار کی گھوڑی کو چوری کر کے اس پر ہی بھیج دیا ہو۔ بالکل نہیں، اس نے یقین کے ساتھ کہا۔ اگر سرکار ایسا کام کرواتے تو میرے ہی ہاتھوں کرواتے، اگر کسی اور سے کرواتے تو میرے ساتھ ضرور بات کرتے۔ تم یہ بات کیوں سمجھ بیٹھے ہو کہ پیر ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ضرور بات کرتا ہے؟ وہ عجیب طرح سے ہنسا اور بولا، کیسا پیر؟ کہاں کا پیر؟ لوگ اسے سرکار کہتے ہیں، اسے خدا کا ولی اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ میں اسے صرف اس لیے سرکار کہتا ہوں کہ نو سرے بازی کا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد۔ اس نے میری عیش و عشرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے مکان میں تعویذوں کے ذریعے اولاد دینے کے پردے میں جو بدکاری ہوتی ہے نا، اس کا عینی شاہد صرف اور صرف میں ہوں۔ لوگ بے غیرت ہیں جو اپنی جوان عورتوں اور جوان لڑکیوں کو اس شخص کے گھر پر بھیجتے ہیں۔ مردے میں تو کبھی خدا نے بھی جان نہیں ڈالی، لیکن لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ مانتے ہیں کہ اس پیر کے باپ دادا مردہ کو بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ اگر حکومت اس شخص کو اس گھر سے نکال دے تو یہ کسی مسجد میں نہیں جا بیٹھے گا، نہ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرے گا، بلکہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے جا کر ملے گا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس کے ساتھ مخبری کا سودا کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ایسا ہی عثمان کو بتایا کہ یہ آدمی مجھے اندر کی کیا باتیں بتا کر گیا ہے۔ لڑکی کا ذکر آیا تو عثمان نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ تفتیش آپ میرے حوالے کر دیں، آپ کوئی اور کام کریں۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی سے آپ کا کیا تعلق بھلا؟ بڑا ہی گندا کیس ہے، مجھے دے دیں آپ۔ اس کی زندہ دلی نے میری تھکن دور کر دی۔ کچھ دیر میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہا۔ میں نے اسے لڑکی کے ماں باپ، اگر وہ واقعی اس کے ماں باپ تھے تو اس کے گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ وہ کل سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور انہیں تھانے لے کر آئے۔ لڑکی کے متعلق بھی اسے میں نے یہ ضروری ہدایت دی اور کہا کہ عثمان، اگر لڑکی ایسے ہی خوبصورت ہے جیسی بتائی گئی ہے تو تم شریف باپ کے حلالی بیٹے کی طرح اسے میرے پاس لے کر آنا۔ اگر تم نے تفتیش خراب کی تو تمہیں گھر بھجوا دوں گا۔ یہی تو میری مجبوری ہے ملک صاحب، اس نے کہا کہ میرا باپ شریف آدمی ہے اور مجھے اس کی عزت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ چلو کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ ہم تھانے سے نکل ہی رہے تھے جب عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ اشرف علی اور کانسٹیبل اور رامو کھوجی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں سنا چکا ہوں کہ رامو کھوجی سے میں نے کہا تھا کہ گھوڑی کا کھرا جہاں تک جاتا ہے وہ وہاں تک ساتھ جائے، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو کسی قریبی گاؤں کے نمبردار، ضلع دار اور سفید پوش کے یہاں چلا جائے۔ اشرف علی نے کانسٹیبل سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، چنانچہ اسے رامو کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ عثمان نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، تو میں یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کہ شام کا کھانا کھانے کسی گاؤں میں رک گئے ہوں گے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ان کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ رامے کھوجی نے گھوڑی کا سراغ لگا لیا ہے اور اب وہ میرے لیے اچھی خبر لائے گا۔ اتنی زیادہ دیر کوئی اور وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ گھر پہنچ کر میں بھی وردی اتار ہی رہا تھا کہ دروازے پر بڑی ہی زوردار دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ملک صاحب، ملک صاحب۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل کانتی کمار کی آواز تھی۔
میں نے عثمان سے کہا جاؤ یار اس کافر کو اندر لے کر آؤ، بات کچھ نہیں ہوگی، اور پیچھے پیچھے دوڑا ہوا ہے۔ وہ اکثر ہی گھبرایا رہتا تھا۔ کانتی کمار اندر آیا تو اشرف علی کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا شرفو اچھی تو خبر لائے ہو نا؟ بالکل نہیں ملک صاحب، اس نے کہا اور دھڑام سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی۔ بہت ہی بری خبر لے کر آیا ہوں، فوراً بتاؤ کیا بات ہے؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ بالکل ملک صاحب، اس نے کہا۔ معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچا لیا۔ گھوڑی کا کھرا ہمیں دور تک لے گیا، صاف کھرا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جو ذرا گہرائی میں، اور اس میں چٹانیں اور ٹیکریاں وغیرہ بھی ہیں۔ آپ نے بھی یہ علاقہ دیکھا ہوا ہے۔ وہاں پر کھرا غائب تھا۔ راما کھوجی کھرا ڈھونڈتا ہوا آگے ہی آگے چلتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ گھوڑی یہاں سے ضرور گزری ہے۔ پھر راما کھوجی ایک جگہ بیٹھ گیا اور سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگا۔ میں بھی اس سے 8-10 قدم دور زمین کو دیکھ رہا تھا اور مجھے زمین پر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تو میں نے راما کھوجی کی طرف دیکھا۔ مجھے 4-5 آدمی دکھائی دی جن کے چہرے اور سر پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اور ہماری لاٹھیوں جتنے موٹے ڈنڈے تھے۔ میں یوں سمجھا کہ شاید وہ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ جھاڑیوں کے پیچھے ہی چھپے ہوئے تھے یا پھر کہیں سے یہ اچانک آ گئے۔ راما ابھی تک زمین پر بیٹا کوئی کھوڑا دیکھ رہا تھا۔ ان آدمیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کھوجی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ راما کھوجی اٹھ بھی نہیں سکا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اسے بھی ختم کرو اور دونوں کی لاش اٹھا کر لے چلو۔ میرے پاس بھی چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس سے میں 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگ اٹھا۔ ان میں سے 2 آدمی میرے پیچھے دوڑے۔ میں نے اپنے تھانے کا رخ کرنے کے بجائے کسی اور طرف رو لیا۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کی بجائے میرا راستہ ہی بدل دیا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک چٹان پر چڑھ گیا، دوسری طرف اتر گیا۔ وہ ادھر بھی آ گئے۔ میں ایک اور طرف بھاگ اٹھا۔ سورج غروب ہو گیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور میں گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ پھر کلاڑیوں سے مسلح 4 افراد اپنے ساتھ لے کر مجھے تھانے میں لے کر آیا۔ نمبردار اور یہ آدمی بھی تھانے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حملہ تقریباً کتنے بجے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا بیان بہت ہی مختصر کر کے سنایا ہے۔ اس نے کافی تفصیل بات سنائی تھی۔ میں نے اور عثمان نے اس سے بہت کچھ پوچھا بھی تھا۔ اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سروس کو 10 سال ہو چکے تھے۔ اس کے خلاف کوئی کوتاہی یا بے وقوفی کی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سنگین واقعے میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا اور اس نے یقین دلایا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے اور اس کی لاش اب وہاں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ بھی تھا کہ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے گھات میں بھی لے سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا ہوا ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں اور یہ پیشہ ور مجرموں کی واردات ہے۔ کھوجی اور کانسٹیبل پر حملہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کھوجی کی حفاظت کے لیے 7 کانسٹیبل زیادہ نہ بھیجے۔ میں نے جو کانسٹیبل بھیجا وہ بھی غیر مسلح تھا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا پولیس کا چھوٹا سا بس ڈنڈا تھا۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار سنگین واردات بن گئی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر راما کھوجی کے قتل اور اشرف علی کو قتل کرنے کی نیت سے تعاقب کی FIR فوری طور پر درج کرے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، کوئی بھی تھانے دار کوتاہی اور ٹال مٹول کی جرات نہیں کرتا تھا۔ انگریز DSP اچانک ہی دورے پر آ جاتا۔ بہرحال اب مجھے پیر حکیم صاحب کو بھی شامل تفتیش کرنا تھا۔ مجھے اسی وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح جاؤں گا، رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم نظر آنے لگی۔ میرے دماغ میں یہ بھی خیال آیا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے اور یہ اسی گروہ کا سرغنہ ہو سکتا ہے جسے زمیندار کی گھوڑی اچھی لگی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی۔ اب مجھے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیر کو بھی شامل تفتیش کرنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔
لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوگا، کوئی بات ہی نہیں سمجھ سکے گا اور ڈھنگ کی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ میں اسے تھانے بھی بلا سکتا تھا، لیکن اس خیال سے نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روب میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کارروائی کرنا پڑے گی، جو میں تفتیش کے اس مرحلے میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور مجھے یہ بھی توقع تھی کہ یہ خود ہی میرے پاس بھی آ جائے گا یا پھر مجھے بلائے گا۔ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کی چھت پر تحقیقات کی تھی۔ کسی معاملے سے آدمی کے گھر پولیس چلی جائے تو وہ بھی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ یہ تو پیر تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے بعد کا درجہ دے رکھا تھا، اور اس نے میری یہ گستاخی اپنی درگاہ کی بے ادبی برداشت کی ہوگی، لیکن ابھی تک اس نے اپنی کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک گھر واپس نہ آیا ہو۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جس خاص آدمی نے مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا راز بتا دیا تھا، اس کے ساتھ میں نے خاص قسم کی باتیں کی جو اس آدمی نے پیر کو بتا دی ہوں گی، اور اس آدمی نے پیر کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ اب دبک کر بیٹھا رہے۔ صبح بھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کی کچھ زیادہ نفری ساتھ لے لی اور آدھی سے زیادہ رائفلوں سے وہ مسلح تھی۔ عثمان 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ اسے لڑکی کے ماں باپ کو تھانے لے کر آنا تھا اور لڑکی کا بھی سراغ لگانا تھا۔ میں اشرف کی رہنمائی میں کھوجی کے قتل کی جگہ پہنچا۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ یہ جگہ گھات اور قتل کے لیے موزوں تھی۔ کانسٹیبل اشرف علی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کھوجی کی لاش اب وہاں نہیں ہوگی، لیکن لاش وہیں پڑی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں کھوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی نہ مانتا کہ یہ راہ میں کھوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں۔ بھیڑیوں اور لگڑ بھگوں اور گیدڑوں نے سارا کا سارا گوشت کھا لیا، باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ گیدڑ پوری کر رہے تھے۔ صرف ہڈیاں ہی تھیں، کھوپڑی، سر اور چہرے پر کہیں کہیں خال کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ آنکھیں نکالی جا چکی تھیں۔ جوتی، پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے شناخت کیا گیا کہ یہ رامے کھوجی کی لاش ہے۔ راما کھوجی ایک نیک انسان تھا، اپنے فن کا ماہر تھا، دیانتدار اتنا کہ 2 بار مجرموں سے رشوت پیش کی اور کہا تھا کہ اگر وہ پولیس کو گمراہ کرے تو یہ رشوت اس رقم سے 20 گنا زیادہ ہوگی جو اسے پولیس سے ملتی تھی، لیکن اس نے رشوت قبول نہیں کی۔ یہ اس وقت کی 2 وارداتیں تھیں جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے آدمی کا ایسا انجام دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے، مگر میں جذباتی ہو گیا۔ اشرف علی سے کہا کہ شرفو، تم بھی اس کے ساتھ مر جاتے پر اس کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اشرف علی سے کہا کہ وہ جگہ بتاتا جائے جہاں کھوجی بیٹا تھا اور جہاں وہ خود بھی تھا۔ اس نے رات کو سنائی ہوئی کہانی پہ سنائی اور مجھے مختلف جگہیں دکھائیں۔ میں نے اس کے بھاگنے کا راستہ بھی دیکھا۔ وہ جس گاؤں چلا گیا تھا وہ موقع واردات سے 1.5 میل دور تھا۔ رامے کھوجی کی ہڈیاں اکٹھی کروائیں، اس کے 2 بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے۔ ان کا رونا میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا جب اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 11-12 سال تھی روتا اور مجھے کہتا کہ یہ میرے بابو کی ہڈیاں نہیں ہیں، زندہ ہے میرا باپو، کہاں ہے میرا باپو؟ تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ کھوج کے فن کے لحاظ سے رامے کھوجی کو میں اپنا باپو ہی سمجھا کرتا۔ میں نے ہڈیاں اکٹھی کروا کے ضروری کاغذی کارروائی کی، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور اس کی ہڈیاں اسپتال بھجوا دیں جو 12 میل دور قصبے میں تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ اس ذہنی حالت میں فوراً نہ دیکھ سکا کہ وہاں پر تو خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں۔ میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں خون نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مقتولوں کو ڈنڈوں سے مارا ہے، کوئی تیزدار ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ لاش چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھیں اس لیے یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ رامی کے جسم پر ضربیں کیسی تھیں۔ ڈنڈے کی ضرب سے عموماً خون نہیں نکلتا۔ کن پٹی پر ایک ڈنڈا طاقتور انسان کے ہاتھ سے لگ جائے تو بعض اوقات انسان اسی سے مر جاتے ہیں۔ مجھے اب ڈاکٹر کی رپورٹ کا انتظار تھا اور پیر صاحب کو بھی گھیرنا تھا۔ گھوڑی کی چوری کی یہ معمولی سی واردات بڑی ہی پیچیدہ بن گئی تھی۔